السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کی پارلیمان کی طرف سے پاکستان کی GSP+ حیثیت پر نظر ثانی کی قرارداد منظور کرنے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے اطلاعات کے مطابق پیر کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا۔ دوسری جانب پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ قرارداد کی روشنی میں پاکستان کو حاصل GSP+ کی سہولت ختم ہونے کی صورت میں یورپی یونین کے لیے پاکستانی برآمدات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کی وبا کے سبب 3 مئی کو ہونے والی کئی تقریبات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اپنے بات کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ پاکستان میں صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کے حوالے سے تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں میڈیا اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مئی سن 2020 سے اپریل سن 2021 تک ایک سال میں میڈیا اور صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کی خلاف ورزیوں کے کم از کم 148 کیسز ہوئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہیں۔ ان کیسز میں رپورٹ کے مطابق 6 صحافی ہلاک ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافی بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہیں اور صحافیوں کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے مالی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان کے بقول صحافیوں کی تنخواہوں کے لیے تمام میڈیا مالکان سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کچھ عرصے میں صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز بھی لائی جا رہی ہیں۔ 3 مئی کو دنیا بھر میں آزادی صحافت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا باقاعدہ آغاز 1993 میں ہوا، جس کا مقصد دنیا بھر میں آزادی صحافت کی اہمیت کو باور کرانا تھا، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں پیشہ ورانہ صحافت سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ گزشتہ سال یعنی سن 2020 میں دنیا بھر میں کم سے کم 50 صحافی اور میڈیا کارکنوں کو ہلاک کیا گیا، اور ان ہلاک ہونے والے افراد میں سے تقریباً 11 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو دھمکیوں، ہراسیت اور ان پر گزشتہ 1 برس کے دوران ہونے والے پرتشدد حملوں کے تناظر میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ صحافت سے متعلق ایک اور بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ آزادی صحافت کو یقینی بنائے بغیر افغانستان میں دیرپا امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ آزادی صحافت کے عالمی انڈیکس میں افغانستان 180 ممالک میں سے 122ویں نمبر پر ہے۔ 2 مئی سن 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی فوج کی ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس واقعے نے جہاں عالمی سطح پر کئی اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں القاعدہ کو بھی اپنی سربراہ کی ہلاکت سے دھچکا لگا ہے۔ القاعدہ کی سرگرمیوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد دنیا کی سب سے خطرناک سمجھی جانے والی القاعدہ تنظیم مرکزی سطح پر بظاہر ٹوٹ پھوٹ اور قیادت کے بحران کا شکار نظر آتی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے مختلف خطوں میں اس سے جڑی ہوئی شاخیں ابھی تک مؤثر ہیں۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجوں کے انخلا پر چند دن قبل امریکی وزارت دفاع میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے افغانستان میں القاعدہ اور داعش کے دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطے کے ملکوں اور خصوصاً پاکستان کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے پیر کو جموں و کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے، بارڈر سیکیورٹی فورس
یا بی ایس ایف کے اہلکاروں پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے فائر بندی کے اس دوطرفہ سمجھوتے کی خلاف ورزی کی جس کی دونوں ملکوں کی فوجی قیادت نے اس سال فروری میں تجدید کی تھی۔ بی ایس ایف کے ایک اعلیٰ عہدیدار ایس پی ایس ساندھو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستان رینجرز نے پیر کو صبح 6:15 کے قریب جموں و کشمیر کے ضلع سامبا میں انٹرنیشنل بارڈرز کے رام گڑھ سیکٹر میں بی ایس ایف کے معمول کے مطابق گشت کرنے والی ایک ٹیم پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی جس کا بھرپور جواب دے دیا گیا۔ بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے میں اس کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے بھارتی الزام پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ 25 فروری سن 2021 کو بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز نے اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کی افواج آپسی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی سے عمل درآمد کریں گی۔ اس اعلان کے بعد جس کا بین الاقوامی سطح پر خیر مقدم ہوا تھا، متنازع کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر مکمل سکوت چھایا رہا جس پر سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کی طرف سے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ بھارت میں 5 ریاستوں مغربی بنگال، آسام، تامل ناڈو، کیرالا اور پڈوچیری کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے جن کے مطابق مغربی بنگال، آسام اور کیرالا میں حکمراں جماعتوں نے اپنی حکومت برقرار رکھی ہے۔ البتہ تامل ناڈو اور پڈوچیری میں اپوزیشن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہیٹ ٹرک بنائی ہے، وہ مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ اس وقت بھارت میں وہ واحد خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن G7 ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کرونا وائرس کی وبا اور روس اور چین سے متعلق معاملات بھی ممکنہ طور پر بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس 3 روزہ اجلاس کے دوران ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلنکن اور ان کے برطانوی ہم منصب راب کے درمیان ملاقات میں افغانستان، ایران، چین اور تجارت سے متعلق بات چیت ہوگی۔ G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے G7 سربراہ اجلاس کی راہ ہموار ہوگی جو جون میں برطانیہ میں منعقد ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چین نے حال ہی میں سمندر پار پہلے سے زیادہ جارحانہ طور پر ایکٹ کیا ہے اور وہ مزید مخاصمانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے پروگرام 60 منٹس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا واشنگٹن بیجنگ کے ساتھ کسی فوجی محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہا ہے تو بلنکن نے کہا کہ یہ چین اور امریکہ دونوں کے مفادات کے سخت خلاف ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں یا حتیٰ کہ اس سمت میں ہی چل پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ کئی برسوں میں جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ چین اندرون ملک مزید دباؤ کا اور بیرون ملک مزید جارحانہ طریقے سے کارروائی کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے اتوار کے روز بلنکن کے انٹرویو پر کمنٹ کرنے کے لیے ایک درخواست پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے سرکاری ٹی وی کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ تہران کے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں اور اربوں ڈالر کی نئی اقتصادی امداد کے بدلے وہ مغربی قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ کسی ڈیل کے بدلے میں قیدیوں کے تبادلے کی خبریں غلط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم زیر حراست یا لاپتہ امریکیوں کا معاملہ ایران کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک انہیں ان کے اہل خانہ سے ملوا نہ دیں۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف ران کلین نے بھی سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دی نیشن میں کہا کہ ان 4 امریکیوں کی رہائی کے لیے ابھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور ہم اس کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکی $7 بلین کے عوض 4 امریکیوں کے بدلے جو جاسوسی کے الزام میں جیل میں کاٹ رہے ہیں ان 4 ایرانیوں کو رہا کرنے پر تیار ہو گیا ہے جو ایران کے خلاف تعزیروں کی خلاف ورزی پر جیل میں ہیں۔ کرغزستان کے رہنما نے اتوار کو عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ تاجکستان کے ساتھ فائر بندی کا احترام کریں۔
دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بدترین جھڑپوں میں کم از کم 34 کرغز ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ طویل عرصے سے متنازعہ اس سرحد کے ساتھ رہنے والی کمیونٹیز کے درمیان جھڑپیں باقاعدگی سے ہوتی رہتی ہیں اور اکثر سرحدی گارڈز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تاہم سابق سوویت ملک کی 30 سالہ آزادی کے دوران جمعرات کو ہونے والا تشدد اب تک کا سب سے زیادہ سنگین واقعہ تھا، جس کے بعد اس کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ بحرین میں جیل کے حالات کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے قیدیوں کے ساتھ پولیس کے بے رحمانہ سلوک کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے حکام غیر قانونی طور پر قید درجنوں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ پولیس کے خصوصی دستوں نے بحرین کی جاؤ جیل میں 17 اپریل کو ہونے والے دھرنے کو ختم کر دیا ہے۔ یہ احتجاج 5 اپریل کو سیاسی قیدی عباس من اللہ کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا، جس نے مبینہ طور پر طبی علاج سے انکار کر دیا تھا۔ حکام نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی موت قدرتی وجوہات سے ہوئی ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت جاری ہے اور ملک میں مزید 4414 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں اتوار کو کورونا وائرس سے 113 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح مجموعی اموات کی تعداد 18,070 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا بحران کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں گنجائش کی کمی کے علاوہ شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں بھی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ دنیا میں کورونا وبا کا ہاٹ اسپاٹ سمجھے جانے والے بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,92,000 سے زائد کیسز اور 3,689 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگ بھگ 10 ریاستوں اور وفاقی اکائیوں نے پابندیاں لگا دی ہیں اور مشرقی ریاست اڑیسہ میں بھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ آسٹریلیا کے وہ رہائشی اور شہری جو گزشتہ 14 دن سے بھارت میں ہیں، وہ آسٹریلیا واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان پر آئندہ ہفتے پیر سے آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس پابندی کا اطلاق کا اعلان رواں ہفتے جمعے کو کیا گیا اور یہ پہلی بار ہے کہ حکام نے وطن واپسی کو جرم قرار دیا۔ وزیر صحت گریگ ہنٹ کا کہنا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق 3 مئی سے ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کے علاوہ 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ چین کے قومی صحت کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک میں کووڈ 19 ویکسین کی 27 کروڑ سے زائد خوراکیں لگائی گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق قومی صحت کمیشن کا اتوار کو کہنا تھا کہ ہفتے تک ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے 27 کروڑ 4,10,000 ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ چین میں کورونا ویکسینیشن میں تیزی کی گئی ہے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے سبب یہ اب بھی آبادی کے ہر 100 افراد کے تناسب کے حساب سے امریکہ سے پیچھے ہے۔ چین میں کورونا وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے اور معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب پیر 17 مئی کو شہریوں پر بیرون ملک سفر پر عائد پابندی اٹھا لے گا اور اپنی زمینی، سمندری اور فضائی سرحد کھول دے گا۔ یہ بات سعودی وزیر داخلہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہی۔ سعودی شہریوں پر مارچ سن 2020 میں عالمی سطح پر کووڈ 19 کے پھیلاؤ کے آغاز سے ملک کے اندر اور باہر ہر قسم کے سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بحر ہند میں 1,000 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ملک مالدیپ میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بالی ووڈ اسٹارز کے سمیت رئیس بھارتی شہریوں کی آمد جاری ہے۔ مالدیپ نے اپنی بین الاقوامی سرحدیں پچھلے برس 3 ماہ تک بند رکھنے کے بعد جولائی میں کھول دی تھیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ملک میں ابھی تک آنے والے سیاحوں میں زیادہ اکثریت کا تعلق بھارت سے ہے۔ حال ہی میں جو سیاح کورونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے مالدیپ گئے ہیں، ان میں بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ، رنبیر کپور اور شردھا کپور بھی شامل ہیں۔ اسپیس ایکس کے ذریعے اتوار کے روز 4 خلاباز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے واپس آ گئے ہیں۔ ڈریگن کیپسول 3 بجے صبح پاناما سٹی فلوریڈا میں خلیج میکسیکو میں اترا، جس میں خلاباز پیراشوٹ کے ذریعے پانی میں اترے۔
ایلن مسک کمپنی کی یہ دوسری خلائی پرواز تھی جو مکمل ہوئی ہے۔ 3 امریکی اور ایک جاپانی خلاباز اسی کیپسول میں واپس آئے جس میں وہ نومبر میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔